اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کے بارے میں بتائیں گے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کے لیے جادوگر کہاں سے بلوائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو کیا نصیحت کی، فرعون کے جادوگروں نے جادو کے ذریعہ سے لوگوں کی نظر بندی کیسے کی، جادوگروں کی شکست اور ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانا، فرعون نے جادوگروں کو کون سی سزا دی، یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب فرمایا اور وحی کا نزول شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فرعون اور اس کی قوم کو تبلیغ کریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، فرعون اور اس کی قوم کو تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے یہ معجزے دے کر بھیجا ہے، لہٰذا تم کفر اور سرکشی کی راہ چھوڑ کر میری بات مانو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی پوجا چھوڑ دو اور میری قوم بنی اسرائیل کو بھی غلامی سے آزاد کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو توحید کی دعوت پیش کی تو فرعون نے آپ علیہ السلام کی اس دعوت کو رد کر دیا اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ تمہارے اندر رب بننے کی صلاحیت نہیں، رب تو وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا، وہی تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات کو فرعون کے سامنے پیش کیا تو فرعون معجزات کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی سچائی پر بہت بڑی دلیل لے کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے اپنے درباریوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے اور اس پر خود قبضہ کر لے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ اس کے بارے کیا جائے۔ فرعون کے سرداروں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تمام شہروں سے ماہر جادوگروں کو بلا کر ان سے مقابلہ کروا کر انہیں شکست دی جائے۔ فرعون نے ان کے مشورے کے مطابق اپنے سپاہیوں کو ہر شہر سے ماہر جادوگر لانے کے لیے بھیج دیا۔ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کی بات مانتے ہوئے تمام شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے قاصد روانہ کر دیے اور اپنے ملک کے اہم عہدے داروں سمیت عام لوگوں کو بھی یہ منظر دیکھنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہ چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات، معجزات اور دلائل ظاہر کرنے کا موقع ملے۔ آپ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ جس دن تمہارا تہوار یعنی خوشی منانے کا دن ہو، اس دن کے ابتدائی وقت میں سب کے سامنے جادوگروں سے مقابلہ ہوگا۔ فرعون نے جو جادوگر جمع کیے انہیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں کامیابی پر انعامات کا لالچ بھی دیا۔ آخر کار مقابلے کا دن آ گیا جب فرعون اور اس کے ملک کے اہم عہدے دار اور عام لوگ جمع ہو گئے اور جادوگر بھی میدان میں آ گئے تو آپ علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ کرنے سے پہلے انہیں واضح و نصیحت فرمائی اور جادو کو اللہ تعالیٰ کی آیات اور دلائل کے مقابلے میں پیش کرنے سے منع کیا، لیکن وہ اپنی کامیابی کا گھمنڈ لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی واضح و نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی۔ جب جادوگر آپ علیہ السلام سے مقابلہ کے لیے آئے تو وہ صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ اپنا کام دکھائیں گے یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنا جادو کا کرتب دکھانے سے پہلے فرعون سے کہا کہ فرعون کے جاؤ جلال کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکتے وقت لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر یہ ہیبت طاری کر دی کہ وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے ہیں۔ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں لوگوں کو سانپ لگنے لگی۔ شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ گھبرا گئے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو کامیابی کی امید دلاتے ہوئے خوف نہ کھانے کی تلقین کی۔ جب جادوگروں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے کے لیے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالی تو وہ لوگوں کو بہت بڑے سانپوں کی صورت میں نظر آنے لگی۔
لوگ ان کے جادو سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خوف کھانے لگے کہ کہیں لوگ ان کے کرتب سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے فوراً آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اب آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیں۔ لہٰذا جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ بہت بڑا سانپ بن کر جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کو تیزی سے نگلنے لگا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور جادوگر بھی اس صورتحال کو دیکھ کر حیران ہو گئے، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو یا وہم و خیال نہیں بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ حقیقت کو سمجھتے ہی تمام جادوگر اور فرعون کی قوم کے بہت سارے لوگ بغیر کسی خوف کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گر گئے اور سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے مغلوب ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عوام کی نظروں میں قدر و منزلت بڑھ گئی ہے تو وہ بہت گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی میری جو آخری چال تھی وہ بھی ناکام ہو گئی، لہٰذا اس نے مکر و فریب کا سہارا لیتے ہوئے جادوگروں کو دھمکی دی کہ تم نے میری رعایا ہونے کے باوجود میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم سب نے مل کر یہ سازش تیار کی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال کر خود آرام سے رہو۔ فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کرنے کی جرت نہ ہو۔ فرعون نے کہا کہ پہلے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا اور پھر تم کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ فرعون نے جب جادوگروں کو سخت ترین سزا کی دھمکی دی تو انہوں نے اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان کی مٹھاس بیٹھ گئی، اور جس کے دل میں ایمان کی مٹھاس بیٹھ جائے کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ وہی جادوگر جو کچھ دیر پہلے فرعون سے انعام و اکرام اور عزت کے طلبگار تھے، ایمان لانے کے بعد ایسے بے خوف ہوئے کہ انہوں نے سخت ترین سزا کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی قوت کا مظاہرہ دیکھ کر مرغوب ہو گئی، اور فرعون نے جادوگروں اور دیگر ایمان والوں پر اپنے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سولی پر چڑھا دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مقابلہ جیت کر غالب رہا، لیکن فرعون پھر بھی ایمان نہ لایا، اور آخر کار اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اسے دریا میں غرق کر کے عبرت کا نشان بنایا۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔